الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی اس آیت میں بنی آدم کی حالت کا بیان فرمایا کہ ساری انسانیت وحی کی روشنی کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک گہرا سمندر ہو۔ ذرا اندازہ کریں کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ علم والے، بے علم، دانشور، مفکر، جاہل، سب کی یہی حالت ہے، کوئی ایک بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اگر دامن نہ پکڑے اس نور کا جو آسمان سے اترتا ہے تو بڑے بڑے داناؤں کو اور فلسفیوں کو ہم نے دیکھا ٹھوکریں کھائیں، ایسی ایسی بیہودہ باتیں کہہ گئے کہ ان کے اپنے شاگرد بعد میں مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ عقل کے پتلے بنے پھرتے تھے، ایسے نادان ہوتا ہے۔ بالکل اللہ پاک فرماتے ہیں وظلمات، تم لوگ اندھیروں میں پھنسے ہوئے، ایک اندھیرا نہیں، اندھیرے پر اندھیرا، فی بحر اللجین، سمندر آپ نے دیکھا اس کا پانی ہوتا ہے سیاہ رنگ کا، نیلا ہوتا نا، یوں گہرا ہوتا جاتا ہے سمندر، لجین گہرا سمندر، درمیان وہاں تو اور زیادہ اندھیرا، رات ہے، یغشاہ موج، اور ان نہروں پر متلاطم موجیں، پہاڑوں جیسی لہریں آ رہی ہیں، من فوقی موج۔ ذرا دیکھتے رہیں کہ ایسے اندھیرے میں اگر ہم پھنس رہے ہیں کہیں، کشتی نہیں، جہاز نہیں، سمندر ہے، درمیان ہے سمندر کا، اندھیرے ہیں، لہریں آ رہی ہیں ایک دوسری پر چڑھی، من فوقہ سحاب، اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، بادل بھی چھائے ہوئے، گھوپ اندھیرا رات کے وقت آپ دیکھیں کیسا ہوگا، ظلمات بعضها فوق بعض۔ اللہ پاک فرماتے تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے اندھیرے ہوں گے، کوئی راستہ نہیں سرائی دے گا، پھنسے ہو گئے۔ اذا خرج یدہ لم یکد یراها، اتنا گھوپ اندھیرا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ نکالے گا نا، اپنا ہاتھ، وہ بھی نہیں اس کو دکھائی دے گا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جسے اللہ نور نہیں عطا فرماتا اس کو روشنی نہیں مل سکتی، وہ سائنسدان بن جائے، فلاسفر بن جائے، اس کو آپ صرف ایک مثال نہ سمجھیں، اللہ کی قسم مطالعہ کے بعد کہتا ہوں علی وجہ بصیرت کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کا دامن نہیں پکڑا انہیں ہدایت بھی نہیں، وہ گھوپ اندھیروں میں سمندر میں گوتے کھاتے رہے، روشنی نہیں ملی۔ کسانہ کے ذی راہ برگشتاند برفتند بسیار و سرگشتاند۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بوسنا فرماتے ہیں جنہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، اس سے منہ موڑا کہ ہم نہیں نبیوں کی اطاعت کریں گے، ہم اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، الشیخ الرئیس ہیں، علامہ ہیں، معلم اول، ہمیں ان ان پڑھ نبیوں کی کیا ضرورت۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اس سے منہ موڑا ہے، برفتند بسیار، بڑے راستے انہوں نے طے کیے، بڑا سفر کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جن کو سمجھنے میں عمریں خرچ ہو جاتی ہیں، مگر سرگشتہ، آوارہ اور سرگشتہ، روشنی نہیں ملی، گپ اندھیرے میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جب انسانوں کو زمینہ پر آباد کیا تو اس وقت ہی یہ انتظام کر دیا کہ جس طرح ظاہری اندھیرا ہے اس کو میں سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے ختم کرتا ہوں تو دنیا کا کاروبار چلتا ہے۔ اسی طرح روحانی دنیا میں بھی گھوپ اندھیرے میں ہو، سب گمراہ ہو، ہدایت وہ پائے گا جو اس کلام کو مانے گا جو آسمان سے میں اتاروں گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، ٹھوکریں نہیں کھاتے پھرو گے، میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا۔ رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، ان کے پیچھے چلو۔ اور جیسے کسی گہرے سمندر میں آدمی چلا جائے پائلٹ کے بغیر، پتہ نہیں کہ یہاں چٹانیں ہیں، سمندر کتنا گہرا ہے، جہاز اور کشتیاں تک ٹکرا کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ رہنما جانتے ہیں کہ سمندر میں کہاں کہاں پہاڑ ہیں، عمریں گزاری ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جن لوگوں نے دریں بہر جز مرد دائی نہ رفت،
اس سمندر میں کوئی گھس نہیں سکا سوائے ان پیغمبروں کے جن کو اللہ نے دعوت دینے کی. انہوں نے آواز دی کہ ہم پائلٹ ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے آؤ، بچ جاؤ ورنہ ٹکرا کر چور ہو جائیں گی تمہاری کشتیاں. گما شد کہ دنبال رائی نہ رفت، وہ بھیڑیں گم ہو گئیں اور انہیں بھیڑیوں نے کھا لیا جو چرواہے کے پیچھے نہیں چلی. چرواہے نبی ہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے سورہ صافات کا خاتمہ ہے. اور روایات میں آیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز کے بعد جب وہ ذکر اذکار سے فارغ ہو تو مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ کہہ کر اٹھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کی تعریف کرے، اللہ کے رسولوں پر سلام بھیجے کہ تم رسول نہ ہوتے تو ہمیں اپنا ہاتھ بھی نہ سجائی دیتا. دور کی بات تو کیا تھی، اپنا ہاتھ نہ نظر آتا، اتنا اندھیرا تھا. رسول اور نبی اللہ نے بھیجے، مگر ان رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات کی بھی لوگوں نے بے قدری کی. ان کی کتاب میں ان کی تعلیم گم کر دی، کچھ چیزیں اس میں اپنی طرف سے ملا دیں، کچھ کا حلیہ بگاڑ دیا. ایسی ایسی مذہب کا خیز اور بےہودہ باتیں ان کتابوں میں داخل کر دیں کہ وہ لوگ اگر زیادہ ہٹ درمی سے کام نہ لیں تو تازہ انبیاء کی امت اہل کتاب یہود نصارہ بھی اگر بائبل کو پڑھیں ایسی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ خود کہتے ہیں کہ گھر میں بائبل نہیں رکھی گئی. بچیوں نے اگر پڑھ لیا کہ نبی کی بیٹیوں نے شراب پلا کر کس طرح اپنے والد سے بدکاری کرا لی تو کیا حال ہوگا. نہیں، اب دنیا میں اگر نور ہے نا، آپ یقین جانیں میں تعصب کی وجہ سے حد درمی سے نہیں کیتا، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اب دنیا میں اگر کوئی روشنی کا منار ہے نا تو ایک ہی ہے اور اس کا اس میں پاک ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اگر چاہیں بھی نا کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی روشنی معلوم کریں، وہ سارے سچے تھے، گم کر دی لوگوں، بجھا دیے وہ دیے. اب دنیا میں اگر کسی کی سیرت اور تعلیم بالکل مستند طریقے سے محفوظ ہے وہ ایک ہی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا جو جتنے چمگادڑ چھت پر جنہیں روشنی نہیں اچھی لگتی، اندھیرے میں رہنا چاہتے چمگادڑ، وہ زور ہی اسی پر لگا رہا ہے کہ رسول اللہ کو بدنام کرو. مشرق سے مغرب تک سارے کفار کا حملہ رسول اللہ کی ذات پر کہ یہ ہے روشنی، یہ بجھ جائے تو پھر ڈاکے ڈالیں گے، لوگوں کے گھر لوٹ لیں گے، یہ روشنی نہیں گمراہی پھیلانے. اور آپ یقین جانیں دنیا میں جہاں بھی روشنی ہے نا، کوئی مانے یا نہ مانے، کافروں میں بھی اگر کوئی اچھائی کا ذرہ ہے نا وہ سر کا ہے، چرایا ہوا ہے حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ وہ سراغ ہی نہیں بتا سکتے. اگر آپ ان کو پوچھیں کہ رسول اللہ کو چھوڑیں، آپ بتائیں کہاں سے لیا، کوئی نہیں بتا سکتا. صرف رسول اللہ سے یہ روشنی مل رہی ہے، سراجا منیرا. قرآن کہتا ہے رسول اللہ ایک ایسا سورج ہیں، چراغ نہیں سورج. پہلے دیے جلتے رہے، ستارے آتے رہے، چاند آتے رہے، اللہ ان پر سب پر سلام اور درود بھیجے، اللہ کے رسول تھے. مگر رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے سراجا منیرا کہ جہان کو روشن کرنے والا، آفتاب عالم تاب. یہ صحیح ترجمہ فارسی کا کہ وہ سورج جس نے پوری دنیا کو چمکا دیا. یہ ایک خطے کے لیے نہیں، پوری دنیا. اور بے شمار رحمت و مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کیسی بات کہی انہوں نے، جہاں نظر پڑی نہیں وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. جہاں جہاں رسول اللہ کی تعلیم پہنچی روشنی وہاں، باقی اندھیرے. فلسیوں کے پڑھیں دانشوروں کچھ نہیں، بالکل یاوا گوئی اور بکواس، کچھ وہاں ہدایت نہیں. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اس لیے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے زور دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں. صلوات کیا، درود شریف تو ہمارے عاجزوں کے لیے، ہمارے پلے کوئی نہیں، آپ کے احسان کا کیا بدلا دے. اللہ سے کہہ دے اللہ تو اپنے خزانے سے رحمتیں کر، ورنہ لفظ کا معنی صلوات کا یہ نہیں ہے. صلوات کا اصل معنی وہ ہے جو انگریزی زبان میں ٹو اپلاڈ کا ہے، شاباش دینا، آفرین کہنا، بلے بلے کہنا. اللہ نے کہا میں اور میرے فرشتے تعریف کرتے ہیں. عام لوگوں نے تو کیا کرنی ہے، میں جو امتحان لے رہا ہوں کائنات کا، میں کہتا ہوں کہ ویری 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 گڈ، محمد تیرے جیسا کوئی نہیں ہوگا، جو تو نے کیا وہ نہیں کر. یہ شاباش ہے، فرشتے دیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ صلاۃ علی جب عربی میں کہتے ہیں کیا معنی ہوتا، احسن الثناء ہے، اس کی بہت تعریف کرنا. اللہ تعریف کرتا، رسول فرشتے کرتے، فرمایا اے ایمان کرو، تمہاری کوئی محفل اس سے خالی نہیں ہونی چاہیے. ہر مسلمان کے دل میں بھی ہونا چاہیے، اس کی زبان سے بھی یہی تراوش ہونا چاہیے، ٹپکتے رہنا چاہیے بھرے جام کی طرح کہ جو اللہ نے رسول ہمیں دیا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، بہت بڑی نعمت.
اور بالکل آپ کی وجہ سے روشنی ہے. جو آپ سے کنارہ کش ہو جائے گا, چھوڑ دے گا بدقسمت, اسے ہدایت نہیں ملے گی. جہاں جائے گا اندھیروں میں پھنسا رہا ہے, گھپ بند, اپنا ہاتھ بھی نہیں نظر آئے گا. سائنسدان بن جائے, دانشور بن جائے, بےہودہ. پارلیمنٹ ان ملکوں کی ترقی یافتہ باقاعدہ قانون پاس کریں گی کہ مرد مرد کی شادی ہو سکتی. گرجوں میں پادری پڑھیں گے, مرد مرد کی بدھیلی بدکاری کو جواز بخش دیں گے. یہ دانش بندی ہوگی وہاں انبیاء کو چھوڑنے سے. ماں اور بہن کی کمی نہیں رہی. لوگ محرمات کا خیال نہیں کریں گے, کہیں گے عورت یہ وہ. صرف انبیاء کی وجہ سے روشنی ہے, اور وہ بھی اب رسول کریم علیہ السلام کی. اور اسی کو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے اس طرح بھی بیان کیا, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی. حضور وہ شمع لے کر آئے, سب بتیاں گل ہو. رسولوں کا دور ختم ہوا, علماء کے فلسفے ختم ہوئے. ہاں, بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی. اور اسی لیے اہل حدیث علماء میں سے سید نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ نے قصیدہ حضور کی شان میں کہا, یہ نعت اور قصیدہ دین ہے. اللہ کہتا میں اور میرے فرشتے حضور کی تعریفیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ چرچا ہے, یہ شغل نہیں ہے, نہ کوئی کمائی ہے. اپنے رسول کی نظم میں نثر میں تعریف کرو, تعارف کراؤ لوگوں کو کہ ہدایت چاہتے ہو تو اس دروازے پر آ جاؤ.